پچھلی کلاس میں ہم نے فعل ماضی کی مکمل گردان کے صیغے کی مشق کی تھی. 2 کلاسز ہماری فعل ماضی پر مکمل طور پر ہو چکی ہیں. پہلی کلاس میں ڈیٹیل میں ماضی کی علامات کو ہم نے سیکھا تھا، اور پچھلی کلاس کے اندر ہم نے ماضی کے بہت سارے صیغوں کی ایک مشق آپ کو کروائی تھی. اس کو مزید بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، مزید مصدر تلاش کریں اور فٹ کرتے جائیں علامات، تو آپ کو ماضی کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی. آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جو بھی فعل ہوتا ہے اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک فعل کہلاتا ہے معروف اور دوسرا فعل کہلاتا ہے مجہول. جیسے انگلش میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ہوتا ہے نا، اردو میں بھی ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ہوتا ہے. مارا اس مرد نے، اور دوسرا ہے مارا گیا اس مرد کو. دیکھیں، ایک میں آپ ایکٹیو وائس جملہ بول رہے ہیں، دوسرے میں آپ پیسو وائس جملہ بول رہے ہیں. جب کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف ہو رہی ہو، فاعل کا ذکر ہو رہا ہو، اس جملے کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس. بریانی کھائی زید نے، بریانی کھائی اس بندے نے، تو بندے کا ذکر ہے، کام کی نسبت بندے کی طرف ہے، کام کرنے والے کی طرف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس. اور اگر میں کہوں بریانی کھائی گئی، کھانے والے کا ذکر نہ ہو، فعل کی نسبت اس پر ہو جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، اور فاعل کا ذکر نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں پیسو وائس. ایکٹیو وائس نہیں ہوتا، یہ پیسو وائس ہوتا ہے. تو ہم اردو میں بھی 2 طرح کے جملے بولتے ہیں: مارا اس نے، مارا گیا اس کو. زید نے قتل کیا گیا، زید کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے نا، زید نے قتل کیا، زید قتل کیا گیا. تو ایک میں ایکٹیو وائس سے کام کرنے والے کا ذکر ہے، ایک میں اس بندے کا ذکر ہے جس پر کام ہوا، کام کرنے والے کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس عربی میں بھی ہوتا ہے. عربی میں ایکٹیو وائس کو کہتے ہیں فعل معروف، اور پیسو وائس کو عربی میں کہتے ہیں فعل مجہول. پیسو وائس میں بات کرنی ہے تو فعل آئے گا مجہول، اور ایکٹیو وائس میں بات کرنی ہے، فاعل کا ذکر کرنا ہے، کام کرنے والے کا ذکر کرنا ہے، تو وہ فعل ہوگا معروف. ابھی تک ہم نے ماضی کے جتنے بھی صیغے پڑھے وہ سارے معروف تھے، اس میں سب میں فاعل کا ذکر تھا. ضربا، مارا اس نے، سمعا، سنا اس نے، شریبا، پیا اس نے، قتلا، قتل کیا اس نے، اخذا، اخذ کیا اس نے، دخلا، داخل ہوا وہ، خرجا، نکل گیا وہ، ذہبا، آیا وہ، چلا وہ. تو اس میں ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف ہوئی ہے، یہ فعل معروف ہے. دوسرا جو عربی میں فعل مجہول آتا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ ماضی میں بڑا شاندار ہے، بہت آسان ہے، کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے. جیسے ماضی کا پہلا صیغہ دربن مصدر سے بنتا ہے دربا، یہ فعل معروف ہے. اس کو مجہول میں تبدیل کرنا ہے تو فا کلمے پہ ضمہ لگا دو، عین کلمے پہ کسرہ لگا دو، اور آخر میں فتحہ لگا دو. دربا ٹرانسلیٹ ہو کے ہو جائے گا دوری با. دربا کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے، دوری با کا مطلب ہے مارا گیا اس ایک مرد کو. ٹھیک ہے، صرف زبر زیر پیش، فتح نصب، ضمہ فتحہ کسرہ کے چینج سے آپ کا ایک ایکٹیو وائس جملہ پیسو وائس میں تبدیل ہو گیا. دربا، مارا اس ایک مرد نے، دوری با، مارا گیا اس ایک مرد کو. دوسرا ہے فعلا، کیا اس ایک مرد نے، فعیلا، کیا گیا اس ایک مرد کو. سمعا، سنا اس ایک مرد نے، سمعا، سنا گیا اس ایک مرد کو. دیکھیں، سنا اس نے یا اس کو سنا گیا. قتلا، قتل کیا اس ایک مرد نے، اس کو مجہول میں تبدیل کرنا ہے قتیلا، قتل کیا گیا اس ایک مرد کو. قتلا میں قتل کی نسبت قاتل کی طرف ہے، قتل کیا اس نے. قتیلا کے اندر قتل کی نسبت مقتول کی طرف ہے، قتل کیا گیا اس ایک مرد کو. تو معروف سے مجہول میں فعل کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعلا کا جو صیغہ ہے یہ معروف ہے، اس کو مجہول میں اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو فا پہ پہلے نصب فتحہ تھا، اس کو ضمہ میں تبدیل کر دو. عین کلمے پہ پہلے فتح تھا، اس کو کسرہ میں تبدیل کر دو، اور لام ویسا ہی رہے گا جیسے پہلے تھا. فعلا معروف ہے، فعیلا فعل مجہول ہو جائے گا. اسی پیٹرن پہ آپ دنیا بھر کے مصدروں کو ٹرانسلیٹ کر لیں، فعل مجہول بن جائے گا. ضربا ضریبا، سمعا سمعا، قتل قتلا، اخذ اخذا، دخل دخلا. اچھا،
اب جو فعل معروف کے جیسی 14 صیغے ہیں ویسے فعل مجہول کے بھی 14 صیغے ہوں گے، کیونکہ درابا کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے، دوریبا کا مطلب ہے مارا گیا اس ایک مرد کو. تو جیسے درابا کی آگے پھر پوری لسٹ چلتی ہے، 14 صیغے چلتے ہیں، درابا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، یہ 14 صیغے ہیں. اسی طرح فعل مجہول کی بھی پوری اسی طرح کی لسٹ چلے گی، دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبتو دوریبنا. جیسے ماضی معروف کے 14 صیغے بنتے ہیں، سیم انہی اسٹائل پر اسی ڈیزائن کے ساتھ فعل مجہول کے بھی 14 صیغے بنیں گے. آپ کو معروف مجہول شروع کے ضمہ سے پتہ چل جائے گا. اگر فا کلمے پر ضمہ ہے، عین کلمے پر کسرہ ہے، آپ سمجھ جائیں یہ فعل معروف نہیں ہے، مجہول ہے. باقی یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، حاضر ہے، غائب ہے، متکلم ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کے لیے آپ کو آخر میں دیکھنا پڑے گا. جو علامت آپ کو نظر آئے گی اس حساب سے آپ نے اس کا فیصلہ کر دینا ہے کہ یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، کیا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم تھوڑی سی مثالیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قتیلا، قتیلا یہ کون سا صیغہ ہے؟ آپ کہیں گے قتلا ماضی معروف کا پہلا صیغہ ہے، اور 3 حرفی کو اگر اس اسٹائل میں لکھا جائے کہ فا کلمے پہ ضمہ اور عین کلمے پہ کسرہ ہے، قتیلا، تو یہ ماضی مجہول کا پہلا صیغہ بنے گا، اور یہ ہوگا واحد مذکر اور غائب فعل مجہول کا صیغہ، اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی قتیلا، قتل کیا گیا اس ایک مرد کو. اب میں آگے دیکھتا ہوں، آگے لکھتا ہوں قتلتا، قتلتا. اب قتیلا وہی کاپی پیسٹ ہو رہا ہے قتیلا، لیکن آگے تا کے اوپر فتحہ آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ماضی کی جو علامات ہیں اس میں تا پہ فتحہ آتا ہے 7ویں نمبر پر، اور یہ حاضر کے 6 صیغوں میں سے پہلا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، اور حاضر کا صیغہ ہے. اور یہ فعل معروف نہیں ہے، فعل مجہول ہے، کیونکہ فا کلمے پہ ضمہ ہے اور عین کلمے پر کسرہ ہے. قتیلا، قاف فا کلمہ ہے، تا عین کلمہ ہے، اور لام لام کلمہ ہے. فا عین لام کے مقابلے میں جو آئے گا وہ فا عین لام کلمہ کہلائے گا. تو قتلتا، تو قتلتا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ قتل کیا گیا تجھ ایک مرد کو. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو معروف کے اسٹائل میں لکھنا چاہوں تو میں کہوں گا قتلتا، قتلتا. اب تا سے آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ وہی والا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر. لیکن آپ نے جب شروع کا ڈیزائن دیکھا تو آپ سمجھ گئے یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے، یہ معروف کا ہے، کیونکہ فا کلمے پر ضمہ نہیں آ رہا، فتحہ آ رہا ہے، قتلتا آ رہا ہے، قتلتا نہیں آ رہا. تو آپ اب اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، قتل کیا تجھ ایک مرد نے. تو قتلتا کا مطلب ہوگا قتل کیا گیا تجھ ایک مرد کو، اور قتلتا کا ٹرانسلیشن ہو گیا قتل کیا تجھ ایک مرد نے. یہ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس ہو گیا. اگلی مثال دیکھیں، مثال کے طور پر شریبہ سے ہم لیتے ہیں. شریبو، ٹھیک ہے، شریبو. اب آپ نے دیکھا شین پر آ رہا ہے ضمہ، آپ فوراً سمجھ گئے یہ ماضی کا صیغہ بھی ہے. نمبر 2، یہ معروف کا صیغہ نہیں ہے، مجہول کا صیغہ ہے. اب کون سا والا ہے اس کی پہچان کا طریقہ ہے، آخر میں واو الف آ رہا ہے. اس 14 لسٹ میں آپ دیکھ لیں واو الف آپ کو کہاں نظر آتا ہے، تو آپ کو تیسرے نمبر پر واو الف نظر آ جائے گا. آپ سمجھ جائیں گے یہ غائب کے 6 صیغوں میں سے تیسرا ہے، جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، اور غائب کا صیغہ ہے. جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے لیکن معروف نہیں ہے، فعل مجہول ہے. اب صیغہ بتانے کا جو طریقہ ہے نا وہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پوری لسٹ آپ نے بتانی ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے شریبو کون سا صیغہ ہے، تو آپ بتائیں گے یہ فعل ماضی ہے سب سے پہلی چیز. دوسرا پھر آپ بتائیں گے یہ معروف ہے یا مجہول ہے، تو آپ کہیں گے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یہ معروف نہیں ہے. پھر آپ آگے جائیں گے مزید اس کی ڈسکرپشن، آپ کہیں گے فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ جمع مذکر اور غائب کا صیغہ ہے شریبو. اس کا ترجمہ بنے گا پیا گیا ان سب چیزوں کو، یعنی کوئی بھی مذکر چیزیں ہوں گی
سمیع پہ دیکھیں، اگر ہم سمیع کا فعل مجہول دیکھیں تو سمیع. اب میں اس میں لگاتا ہوں سمعتن، سمعتن. تو پہلے آپ نے دیکھا سمیع، سمی، سین پہ ضمہ، میم پہ کسرہ، آپ سمجھ گئے یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن معروف کا نہیں ہے. معروف میں ضمہ نہیں آتی، اس میں ضمہ آ رہی ہے، دوسرے پہ کسرہ آ رہی ہے، تو یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. پھر وہ کون سا صیغہ ہے آپ نے تنہ سے پہچاننا ہے. اس لسٹ میں آپ کو تنہ نظر آ رہا ہے آخر سے تیسرے نمبر پر. جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا، مؤنث کا صیغہ ہے اور حاضر کا صیغہ ہے. آپ کہیں گے یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل معروف ہے، اور فعل معروف کا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی سنا گیا تم سب عورتوں کو، تم سب عورتوں کو سنا گیا. سمیعتن، سمیعتن. اگر اس کو فعل معروف میں کنورٹ کریں تو پھر ورڈ کیا بنے گا؟ سمیعتن، سمیعتن. تو اب آپ نے شروع میں دیکھا سمیعہ ہے، آپ سمجھ گئے ضمہ نہیں آ رہی، تو یہ مجہول نہیں ہے، فعل معروف ہے. فعل ماضی ہے، فعل معروف ہے، صیغہ وہی ہے جمع مؤنث حاضر کا. ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ سمیعتن، سنا تم سب عورتوں نے. مجہول ہو تو سنا گیا تم سب عورتوں کو، اور معروف ہو تو سنا تم سب عورتوں نے. یہ ٹرانسلیشن ہوگی. تو فعل معروف اور فعل مجہول آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ماضی کی ثلاثی کے جو صیغے ہیں، ماضی کے ثلاثی مجرد کے جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو اور حروف اصلیہ 3 ہوں، اس کے ماضی کے ہم نے معروف کے 14 صیغے پڑھ لیے اور مجہول کے 14 صیغے پڑھ لیے. ان کو پہچاننے کی یہ 14 علامتیں ہیں، اور باقی معروف ہے یا مجہول ہے شروع میں دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. اگر ضمہ لگا ہوا ہے اور کسرہ ہے دوسرے نمبر پر تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور فتحہ لگا ہوا ہے شروع میں تو یہ معروف کا صیغہ ہے. ٹرانسلیشن پھر اسی حساب سے ایکٹیو اور پیسو وائس کی طور پر کی جائے گی.